بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ بہت زمانہ پہلے جب زمین پر انسان کا وجود بھی نہ تھا، نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، کائنات میں ایک ایسی مخلوق بستی تھی جسے جنات کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کی ایک خاص قسم نار سموم بے دھواں دار آگ سے پیدا کیا۔ ان کی تخلیق فرشتوں سے بعد میں مگر انسانوں سے پہلے ہوئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو شعلے کی لپٹ سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 15۔ اس قدیم دور میں ان جنات کی تعداد بے شمار تھی۔ ان کے سرداروں کو مدبر یا ملک الجن کہا جاتا تھا۔ یہ زمین پر پہاڑوں، وادیوں اور سمندروں میں بستے تھے۔ ان کے شہر بھی تھے، فوجیں بھی، اور طاقت ایسی کہ پہاڑ اکھاڑ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو زمین پر آباد کیا اور انہیں بھی فرشتوں کی طرح عبادت کا حکم دیا۔ ہزاروں سال تک یہ مخلوق زمین پر رہتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ ان کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہوا۔ طاقت اور لمبی عمر نے انہیں بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن کر خون ریزی اور ظلم شروع کر دیا۔ کمزور جنات کو غلام بنایا اور ان کے درمیان سخت جنگیں ہونے لگیں۔ جب زمین خون سے بھر گئی اور ظلم بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر بھیجا، فرشتوں کا لشکر۔ ان فرشتوں کی قیادت ایک نہایت قوی اور عبادت گزار جن کر رہا تھا جس کا نام عزرائیل تھا، جو بعد میں ابلیس کہلایا۔ عزرائیل اور فرشتوں نے بگڑے ہوئے جنات کو شکست دی۔ ان میں سے بہت سے کو مار دیا گیا اور کچھ کو زمین کے دور دراز جزیروں اور پہاڑوں پر بھاگنے پر مجبور کیا گیا، کچھ کو قید کر کے سمندروں میں ڈال دیا گیا۔ عزرائیل چونکہ اس جنگ میں کامیاب ہوا اور عبادت میں بھی سب سے آگے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی اور فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع دیا۔ وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا، حالانکہ وہ خود جن تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے اس کے اندر غرور کا بیج بویا گیا، جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ شکست کھانے والے جنات کی پرانی نسل ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ دنیا کے گوشے گوشے میں چھپ کر رہنے لگے۔ یہ پرانی نسل آج بھی موجود ہے، مگر زیادہ تر کمزور ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم جنات موجودہ جنات سے زیادہ طاقتور، بڑے قد والے اور لمبی عمروں والے تھے۔ کچھ روایات میں انہیں ہن کہا گیا ہے، جو جنات کی ایک قدیم شاخ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتے بولے، کیا آپ زمین پر ایسے کو بنائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ سورہ بقرہ۔ یہ سوال فرشتوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ جنات کی پرانی خون ریزی تاریخ دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آزاد مرضی رکھنے والی مخلوق میں بغاوت کا امکان ہوتا ہے۔ یوں جنات کی پرانی نسل زمین پر ہزاروں سال تک حکومت کر کے اپنی طاقت اور غرور کی وجہ سے برباد ہوئی۔ ان کا انجام یہ ثابت کرتا ہے کہ طاقت اور لمبی عمر بھی مخلوق کو ہمیشہ نیک نہیں رکھ سکتی۔ آج بھی جنات کی کچھ اقسام اس قدیم خون ریز نسل سے تعلق رکھتی ہیں اور انسانوں سے دور ویران جگہوں پر آباد ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔